السلام علیکم ناظرین کیا میشر کا دی اینڈ ہوگا یا پھر یہ ڈرامہ جاتے جاتے سب کو غمگین کر دے گا؟ کیا ایما کی موت ہو جائے گی یا پھر آخری قسط میں ایما کو بچا کر کہانی میں نیا موڑ لایا جائے گا؟ اور کیا ایما عبدالرحمن سے ملاقات کرے گی یا پھر اسے لمبے انتظار اور اذیت میں چھوڑ جائے گی؟ اور کیا بارش عبدالرحمن کو معاف کر کے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرے گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ تو بات کرتے ہیں میشر کی اگلی قسط کیسی ہونے والی ہے اور کون سی سیزن آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہانی کے آخر تک۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عبدالرحمن کی۔ جب وہ عبداللہ سے بات کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ عبداللہ ایما کو سمجھ گیا ہے۔ جو بات عبداللہ کو سمجھ آ گئی وہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آئی، کیونکہ عبداللہ کہتا ہے کہ اگر ماما آسمان پر ستارہ بن کر نہیں پہنچتی تو اس کا مطلب ہے وہ نانا ابو کے کمرے میں ہے۔ تو یہاں پر عبدالرحمن کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایما نے یقیناً مانی کو کہا ہوگا کہ وہ سچ نہ بولے اور وہ اسی حویلی میں موجود ہے، کیونکہ ایما کی مرضی کے خلاف وہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو مانی کیسے اس کے خلاف قدم اٹھا سکتی ہے؟ اس پر عبدالرحمن بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور اسے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ ڈر کے اٹھ بیٹھتا ہے، جیسے اسے خواب آتا ہے کہ ایما کو کچھ ہو چکا ہے یا وہ بہت دور جا چکی ہے۔ جب اسے عبداللہ کی بات یاد آتی ہے تو وہ بارش سے شیئر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے ایما حویلی میں ہے اور مانی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ بارش کہتی ہے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ عبدالرحمن کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے پاس وقت کم ہے، اسی لیے وہ اپنے گھر اور اپنے باپ کے کمرے میں وقت گزارنا چاہے گی، اسی لیے مجھے وہاں جانا ہوگا۔ بارش کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، بلکہ ہم سب چلتے ہیں، وہاں سے ایما کو منا کر لے آتے ہیں۔ مجھے بھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے، امید ہے وہ مجھے معاف کر دے گی۔ عبدالرحمن کہتا ہے کہ کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ تو بارش کہتی ہے کہ پہلے ہم ایما کا مسئلہ حل کر لیں، عبداللہ کو اس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اپنے بچے سے آخری وقت میں دور نہ رہے، پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے۔ پھر سب سفر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں بارش کہتی ہے اگر ہمیں وہاں ایما نہ ملی تو عبدالرحمن کہتا ہے کہ وہ وہیں ملے گی۔ دوسری طرف مانی ایما سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا تمہیں اس کا انتظار نہیں؟ کیا تم نہیں جانتی کہ عبدالرحمن تمہارے پیچھے آئے؟ تو ایما کہتی ہے کہ مجھے ہمیشہ اس کا انتظار کرنے کی عادت ہو گئی ہے اور میری قسمت میں یہی انتظار ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جس سفر پر میں نکلوں گی اس کی کوئی منزل نہیں ہوگی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک آخری کام کر دو۔ مانی کہتا ہے کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ ایما کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے عبدالرحمن اب ضرور آئے گا، لیکن جب وہ آئے تو تم کوشش کرنا کہ وہ مجھ سے ملاقات نہ کر سکے۔ مانی پوچھتا ہے کہ کیا تم واقعی اس کا انتظار نہیں کرتی؟ وہ کہتی ہے کہ انتظار بہت ہے، لیکن آج میں اسے ایسے انتظار میں چھوڑ جاؤں گی کہ وہ ساری زندگی انتظار کرتا رہے گا اور میں اسے کہیں نہیں ملوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ اس آنکھ مچولی کے کھیل میں جیت جاؤں گی اور وہ کبھی مجھے نہیں پا سکے گا۔ جب عبدالرحمن حویلی پہنچتا ہے تو بارش کا رد عمل بہت عجیب ہوتا ہے۔ وہ پرانی باتیں یاد کرتی ہے، خاص طور پر جب ایما نے کہا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، صرف وقت نہیں۔ بارش کو احساس ہوتا ہے کہ ایما واقعی بد نصیب تھی جس کے پاس وقت نہیں تھا، نہ اس کے والدین، بچے نے نہ دولت، نہ عبدالرحمن کی وفا۔ عبدالرحمن مانی سے کہتا ہے کہ مجھے ایما سے ملنا ہے۔ مانی کہتا ہے کہ اس نے تمہارا بہت انتظار کیا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں۔ جب وہ ایما کے کمرے میں جاتا ہے تو وہاں وہ موجود نہیں ہوتی، صرف کچھ نشانیوں کے ساتھ ایک خط ہوتا ہے جس میں ایما نے لکھا ہوتا ہے کہ وہ اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی اور اسے یہ آخری خواہش سمجھ کر قبول کرے۔ وہ ساری جائیداد عبداللہ اور بارش کے نام کر چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ بارش اس کے بیٹے کا خیال رکھے۔ عبدالرحمن بہت تڑپتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، لیکن ایما جا چکی ہوتی ہے اور یہاں تک کہ وہ اسے آخری
دیدار کا حق بھی نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ جیسے میں نے ساری زندگی تمہارا انتظار کیا، اب تم قیامت تک میرا انتظار کرتے رہو گے۔ دوسری طرف بارش عبدالرحمن پر ترس کھاتی ہے اور اسے چھوڑ کر نہیں جاتی، وہ عبداللہ کی ذمہ داری سنبھالتی ہے۔ بارش کا کردار بہت خوبصورت دکھایا گیا ہے۔ کہانی کے آخر میں ایما کی موت دکھائی جائے گی اور عبدالرحمن کو وہ سزا ملے گی جو وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکے گا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔